عائشہ بخش رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ آج پاناما تحقیقات سے متعلق سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے حسین نواز کی جانب سے جے آئی ٹی کے 2 معزز ارکان پر لگائے گئے اعتراضات مسترد کر دیے۔ دوران سماعت حسین نواز کے وکیل نے جے آئی ٹی میں طارق شفیع کے ساتھ ناروا سلوک اور جے آئی ٹی میں ویڈیو ریکارڈنگ کے علاوہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان پر جانبداری کا بھی اظہار کیا، جس پر معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس میں واضح طور پر کہا کہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر جے آئی ٹی کا کوئی رکن تبدیل نہیں ہوگا۔ شکوک کی بنیاد پر کسی کو ٹیم سے نہیں نکالا جا سکتا، اگر ایسا کیا تو پھر تحقیقات کے لیے آسمان سے فرشتے بلانے پڑیں گے۔ جے آئی ٹی کے کسی ممبر کو تبدیل نہیں کر رہے۔ جے آئی ٹی میں پیش ہونے والے افراد کی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ جے آئی ٹی کے ان ممبران کو ہم نے ہی منتخب کیا تھا۔ کسی کے خلاف خدشات کا قابل جواز ہونا ضروری ہے۔ مجرمانہ بدنیتی ہے تو اسے سامنے لائیں، اسی صورت میں کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جسٹس عظمت شیخ نے کہا کہ ان 2 افراد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کے ماہر ہیں۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ہو یا عام شہری، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ طارق شفیع کو کسی دعوت پر نہیں، تفتیش کے لیے بلایا گیا تھا۔ ہم جے آئی ٹی کو ہدایت دیتے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھے۔ اسی پورے معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ کراچی سے مظہر عباس، لاہور سے ویڈیو لنک پر حسن نثار، اسلام آباد میں ماروی سرمد اور شہزاد چودھری، لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہے بابر ستار اور امتیاز عالم صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے، جے آئی ٹی ارکان پر اعتراضات سپریم کورٹ میں مسترد، کیا معاملہ متنازع ہو گیا ہے؟ ہاں اور نہیں کے 2 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے جو اعتراضات حسین نواز صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے تھے وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ تنازع کا شکار ہو رہا ہے، متنازع ہو گیا ہے، تو ہاں کا آپشن لیں گے، اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کے ساتھ جائیں گے۔ بابر ستار صاحب۔ نہیں، میرا تو نہیں خیال عائشہ کہ یہ متنازع، دیکھیے لٹیگیشن ہمیشہ ایک پارٹی کو جتاتی ہے اور ایک کو ہراتی ہے۔ تو جب بھی آپ لٹیگیشن، ایڈورسیریل لٹیگیشن ہے ہمارے ملک میں، اب ایک اپلیکیشن انہوں نے فائل کی کہ آپ 2 لوگوں کو ریموو کر دیں، اب سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تو فیصلہ آنا تھا۔ اب چونکہ فیصلہ اس کے خلاف آ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروسیڈنگز متنازع ہو گئی ہیں۔ ہاں، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی پچھلے ہفتے، یہ متنازع کرنا ضرور چاہتے ہیں۔ دیکھیے 2 مختلف باتیں ہیں یہاں پہ، ایک تو ایک بالکل پلین لیگل بات چیت ہے، اور اس میں پچھلے ہفتے بھی اس طرح سے بات ہوئی کہ اگر کوئی انویسٹیگیٹر ہے جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو اگر اس کی میل آف آئی ڈی بڑی کلیئرلی ڈاکیومنٹڈ ہے، اور تو جو ایلیگیشن لگائے کہ یہ میل آف آئی ڈی ہے اسے پھر پروف کرنا ہے، اور اگر آپ پروف کر پائیں تو پھر انویسٹیگیشن کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کا چاچا یہ ہے، ان کا ماما یہ ہے، یا یہ اسے، پاکستان کا ہر بندہ جو ہے، جو ایڈلٹ ہے، وہ کسی نہ کسی پارٹی کو تو سپورٹ کرتا ہے۔ فوجی بھی سپورٹ کرتے ہیں، پبلک آفیشلز بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کسی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بدنیتی کے ساتھ یا کرپٹ موٹیوز کے ساتھ اپنے پبلک فنکشنز ڈسچارج کر رہے ہیں۔ سو یہ تو لیگلی تو یہ بے بنیاد بات ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر پبلکلی بھی الزام لگا رہے ہیں، آپ عدالت میں بھی جا کے الزام لگا رہے ہیں، تاکہ آپ ایک پوزیشن پہلے سے لے کے رکھیں کہ کل کو اگر انویسٹیگیشن کی رپورٹ آپ کے خلاف آ جاتی ہے تو آپ کہیں جی ہم تو شروع سے ہی یہ بات کہہ رہے تھے، کیونکہ اس کیس کے آبویسلی پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی ہیں۔ سو ایک طرف سے تو آپ عدالت سے بات چیت کر رہے ہیں جو لیگل پلین ہے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل پلین ہے جہاں آپ اپنے سپورٹر سے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ اپنے لیے ایک سمپتھی جنریٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، مشرف دور سے ہمارے خلاف تھے، دوسری پارٹی وہ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا پی ایم ایل این کیو کے ساتھ ہے۔ تو ایک یہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کا، میرا خیال ہے جس کی وجہ سے یہ اپلیکیشن ڈالی گئی تھی۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ سپریم کورٹ ریجیکٹ کرے گی، انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ میرا نہیں خیال اس سے کوئی متنازع معاملے کو کھینچنا بھی چاہ رہی ہے، طویل کرنا چاہ رہی ہے۔ ظاہر ہے کیوں نہ کریں طویل، وہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں، وہ جب تک ان کے تو حق میں نہیں ہے یہ چیز کہ کوئی ایک انڈائٹنگ رپورٹ ان کے خلاف آ جائے، اور اگر آئے تو کوئی ایک ایسی انویسٹیگیشن ایجنسی، ایک ایسی جے آئی ٹی دے جس کے اوپر وہ پہلے ہی اپنا عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہوں۔ ٹھیک، نہیں کو آپشن لے رہے ہیں، پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ پروسیڈنگز متنازع نہیں ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور آگے بڑھیں گی۔ مظہر عباس صاحب، کیا آپشن آپ لیں گے اور کتنا کیس سیاسی طور پر لڑا جا رہا ہے؟ جے آئی ٹی ویڈیو آڈیو ریکارڈنگز نہیں کرتی ہیں، کیا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں معاملے کو؟ دیکھیے آپشن تو میں بھی نہیں کر لوں گا، کیونکہ گورنمنٹ اس طرح بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ اپوزیشن ہے۔ جو دانیال عزیز صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان اشتہاری ملزم ہیں، یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی اشتہاری ملزم ہے، اسے پکڑا کیوں نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ
یہ بالکل جس طرح بابر ستار صاحب نے کہا کوشش ضرور ہے, سیاسی مقدمہ ہے, ظاہر ہے جس مقدمے میں پٹیشنر جو ہے وہ ایک سیاستدان ہو, جس کے خلاف پٹیشن ہو وہ ایک سیاستدان ہو, تو مقدمہ تو سیاسی ہے. اور جے آئی ٹی پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں, جے آئی ٹی بالکل یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جے آئی ٹی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی وکیل کو اپنے ساتھ لے جائیں, کوئی بھی جے آئی ٹی اٹھا کے دیکھ لیں. دوسرا, طارق شفیع صاحب کے ساتھ کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ بالکل ہوگا کہ ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی, ان کو دھمکایا بھی ہوگا, یہ ساری پارٹ آف انویسٹیگیشن ہے. کچھ جے آئی ٹیز اٹھا کے میرا خیال ہے گورنمنٹ منسٹرز یہ سب دیکھ لیں کہ جے آئی ٹیز ہوئیں کس طرح ہیں, پچھلے خود ان کے دور حکومت میں جو جے آئی ٹیز ہوئی ہیں اس میں کس طرح کا ٹریٹمنٹ رہا ہے. اور سب چھوڑ دیں, ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی اٹھا لیں, ویڈیو ریکارڈنگ پہ اعتراض ہو رہا ہے, یہاں تو یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ میرے پاس فلاں کی ویڈیو موجود ہے, اگر میں دکھا دوں تو سب ایکسپوز ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے جو اعتراض اٹھائے گئے ہیں وہ اعتراضات اتنے ٹھوس پہلے دن سے نہیں تھے, اور یہ غلطی کی ہے مسلم لیگ نون نے اس اعتراض کو اٹھا کے. آپ بالکل, آپ کے پاس ابھی بھی آپشنز ہیں, آپ اس پہ اور جا کے جو ہے کوشش کر کے دیکھ لیں. اب قطری شہزادے والی جہاں بات آ رہی ہے, اگر وہ پیش نہیں ہوتے, ان کا خط جو ہے تصور نہیں کیا جاتا, تو پھر یہ ساری سچویشن تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ ایک انتہائی ٹائٹ کارنر پہ ہیں اور خاصے مشکل میں ہیں. آپشنز ابھی بھی ان کے پاس بہت ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایس سچ کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس میرا خیال ہے ان کے پورے پولیٹیکل کیریئر کا سب سے سخت ترین مقدمہ ہے یہ. نہیں کو آپشن لے رہے ہیں مظہر صاحب بھی. حسن نثار صاحب, کیا واقعی سخت ترین اور مشکل مرحلہ ہے وزیر اعظم نواز شریف کے کیریئر کا؟ ان کے پاس اور بھی آپشن ہیں. آپ کہیں گے میں اس پہ جواب نہیں دے رہا, تھوڑا کامنٹ کر دیجیے گا, آپشن کیا لیں گے سوال کے جواب؟ دیکھیں, آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ خاندان, تو ظاہر ہے میں تو ان کے کٹلری باکس کا حصہ نہیں ہوں, ہاؤ ڈو آئی نو. ایک بات پکی ہے, یہ گوال منڈی ٹرینڈ لوگ ہیں, بہت نیچے سے بہت اوپر تک آنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ بہت مسلح ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت قسم کے حربے ہوتے ہیں. یہ متنازع بھی بنانا چاہ رہے ہیں, جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں, کنفیوژن بھی پھیلانا چاہ رہے ہیں, یہ بے تحاشا دھول بھی اڑانا چاہ رہے ہیں. یہ بیک وقت بہت سارے محاذوں پہ کام کر رہے ہیں. پیر کے نیچے آیا ہوا جو بٹیرا ہے مدتوں سے, مطلب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر, یہ معجزہ ہے ایک عجیب و غریب قسم کا. میں ریسنٹلی عابدہ حسین کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جب دوسری بار ان کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے منیر نیازی کا شعر سنایا, وہی کچھ انجوی راما اوکھیاں سن. تو حضرت پوچھتے ہیں بیگم عابدہ سے, یہ آپ نے لکھا ہے؟ اس نے ہنس کے کہا کہ نہیں بھائی. تو کہتے کس کا ہے پھر, کس نے لکھا ہے؟ کہ جی منیر نیازی. تو پوچھا وہ کون ہے؟ اندازہ لگائیں, پنجاب کا رہنے والا, پاکستان کا پرائم منسٹر, وہ پوچھتا ہے منیر نیازی کون ہے. مطلب ان کے جن جفا ٹوٹنے کا وقت ہے, پھنس گئی جان شکنجے اندر. عمران خان نیازی سے رشتہ دار نہیں نہیں ہوئے بھی تک کی فرق پہنتا ہے, کیس کا فیصلہ تو میں رکھتے ہونا ہے نا. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے دیگر پینلسٹ سے, ان کی رائے آپ کے سامنے رہے گی. جے آئی ٹی ارکان پر اعتراضات سپریم کورٹ میں مسترد, کیا معاملہ متنازع ہو گیا؟ ماروی سرمد صاحبہ. شکریہ عائشہ. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بات ہو بھی چکی ہے کہ یہ ایک دراصل چونکہ وہ بہت ہی ٹائٹ کارنر میں ہے تو وہ ان کو کچھ چاہیے کہ وہ سیاسی طور پر کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک تھوڑی سی بریدنگ سپیس دیں. اب جس طرح کی سچویشن میں وہ ہیں اس میں اسی طرح سے تھوک میں پکوڑے تلے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ وہ ہو نہیں سکتا.
थोड़ी सी तवालत भी वो चाह रहे होंगे, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि इसकी वजह से केस शायद मुतनाज़ा हो गया है। ऐसी बात नहीं है। ये एक हद तक राइट भी होता है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं किसी भी बोर्ड के किसी भी पैनल से जिसने आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप उसके ऊपर अपना रिजर्वेशन जो है वो शो कर सकते हैं। ये एक ड्यू प्रोसेस है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है कोर्ट और उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। इस मामले में रिजेक्ट कर दिया, वेल एंड गुड। अब इसमें मुतनाज़ा होने की तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई दलील नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से सिर्फ एक चीज़ जो मुझे बहुत खटक रही है उसका मैं सबसे पहले तो बात यह है कि जो वज़रा थे हमारे, उनको ये हुसैन नवाज साहब जब पेश हो रहे थे तो हमारे वज़रा वहाँ पर क्या करने गए थे? हुसैन साहब ना तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, ना हुसैन साहब जो है वो PMLN के कोई रुकन है या उनके पास कोई ओहदा है। तो फिर मेरे टैक्स के ऊपर जो एक मिनिस्टर है जिसका काम ही कुछ और है, वो वहाँ पर क्या करने गए थे? ये मिनिस्टर्स अगर जाते तैयबा, वो जो बच्ची जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ था उसके केस में, ये मशाल खान के केस में कोर्ट में जाते या आसिया बीबी के केस में कोर्ट में जाते, तो हमें महसूस होता है कि ये लोगों की परवाह है। मगर ये इस तरीके से जो है वो गलत इस्तेमाल करना, अपने वक्त का भी और ज़िया करना, ये मुनासिब नहीं है, ये उन्हें वो नहीं करता। दूसरी बात ये है आयशा कि बात आज की इज़्ज़त नफ्स की, अदालत ने कहा कि GIT के मेम्बरान जो हैं वो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, तो ये आम आदमी जो है उसकी भी इज़्ज़त नफ्स होती है। तो अदालत को ये कहना चाहिए हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन जब हो तो हर किस्म के इंसान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए, आम इंसानों की तरह पेश होना चाहिए। हमारे सियासतदानों को भी उन्हें कोई प्रिविलेज की आदत नहीं होनी चाहिए, ना ही उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक, थैंक यू। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, मैं तो समझता हूँ मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई थी, जो इबहाम सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। GIT हमने पहले भी इसके अंदर डिस्कस किया अपने प्रोग्राम के अंदर इस सवाल को, और हमने ये कहा कि GIT वो पहला उसके ऊपर सवालात खड़े करने की पहली कोशिश ही होगी कि उसको मुतनाज़ बना दिया जाए। ये इनका डिफेंस है। देखिए, असल में मसला हुसैन नवाज़ हसन का या मरियम का तो नहीं है। उनकी तो पोजीशन ही बेचारों की वो नहीं है कि उनके ऊपर इतना बड़ा टाइम लगाया जाए, इतना बड़ा वक्त लगाया जाए। असल जो मसला है वो तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन का है, वज़ीर आज़म साहब। या वज़ीर आज़म साहब का मसला है कि उन्होंने अपने 3 बच्चों को अपने गिर्द अपने एक हिसार के तौर पे खड़ा कर दिया है। अब इन 3 बच्चों के पास मुख्तलिफ हीले बहाने हैं अपने वालिद साहब तक पहुँचने से पहले जितना वो डिले कर सकते हैं। उसमें GIT पे हमला एक बड़ी समझ आने वाली और ऑर्डिनरी और सबसे पहली चीज़ थी। तो हुसैन नवाज़ के जब ऊपर आया हमला तो उन्होंने उसका दिफा GIT पे हमला करके किया कि अगर GIT ख़त्म हो जाती है या मुतनाज़ हो जाती है तो वो कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनके वाले सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या ये बाकी जो बहन भाई हैं वो भी यही रास्ता इख्तियार करेंगे? ये आने वाले दिन बताएंगे। तो ये तो होगी वो स्ट्रैटेजी जो कि आपको लीगल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है। दूसरी बात, किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और पर्जरी किसी शक्ल में भी की जाए, ये अब बजाते खुद बड़े गुनाह बन जाते हैं और बड़े जुर्म बन जाते हैं। तो एक वज़ीर आज़म साहब जो कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपना दिफा कर रहे हैं और अपनी औलाद को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस किस्म की बेवकूफ़ियों में क्यों जा रहे हैं जहाँ की ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके? और फिर उसके बाद देखिए, अभी तो बहुत सारे स्टेप्स और आने हैं। उन स्टेप्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेट दिस GIT ये कोशिश करे उस एविडेंस तक पहुंचने पे जहां पर कि इनको ये इनक्रिमिनेट किया जा सके, इनको लेके जाएं अपने बेंच के पास और कहें कि जी ये देखिए हमें ये कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। और अगर नहीं मिलता, उन्हीं बुनियादों पे उसी चीज़ के ऊपर बेंच ने फैसला करना है जिस पे पहले किया था। तो ये बेंच तो पहले उस लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, जो कि उनको कन्विंस नहीं कर पाया था, इनके हक़ में फ़ैसला दे चुका है। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत की जो लीगल डिफेंस की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत फॉल्टी मुझे नज़र आ रही है। इनका असल दिफा तो इनके दादा जान और औलाद, ये 2 जो रास्ते इन्होंने इख्तियार किए, ये सबसे इनका अवलीन और शायद मेरी नज़र के अंदर, हो सकता है कि हमारी सबकी सोच मुख्तलिफ हो, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को बचाने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और मौसर दिफा है। तो उसको प्रैक्टिस करें बजाय इसके कि और गुनाह सरजद करते जाएं और अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। ऑप्शन आप नहीं का ले रहे हैं? जी जाहिर है नहीं, बिल्कुल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई लेकिन हुआ नहीं। शहजाद चौधरी साहब ये बात करें, साथ कुछ और पॉइंट्स भी रखें। इम्तियाज साहब क्या ऑप्शन लेंगे? क्या वाकई नून लीग का लीगल डिफेंस फॉल्टी है, मजीद गलतियां कर रहे हैं? किस तरीके से आप देख रहे हैं अब तक की सूरत हाल को? पहले तो रोज़ादारान को रोज़े की मुबारकबाद,
اور ان سے معذرت کے ساتھ کہ آپ نے ابھی سموسے وغیرہ ختم کیے ہوں گے, چاٹ واٹ ختم کی ہوگی, تو یہ ہماری رپورٹ کارڈ کی فوڈ چارٹ بھی ذرا کچھ دیر کے لیے ذرا مزہ لے لیں اس کا. پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو کشمیر میں کل ظلم ہوا, اس پہ جو زیادتی ہوئی, ہمارا دل کشمیریوں کے ساتھ ہے. اور کل ہی ایک اور منظر ہوا, وہ تل ابیب میں ہوا. 10,000 اسرائیلی نکلے جنہوں نے 50 سال کی جنگ رمضان کے بعد جو علاقے فتح کیے گئے تھے وہاں سے قبضے کا خاتمے کا مطالبہ کیا, اور فلسطینی ریاست اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کی تشکیل کا مطالبہ کیا. یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ تھی. اس پہ بہت بات ہو گئی ہے, اس سے میں اب کیا نکالوں. البتہ مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ منظر بھی آ رہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کی اس طرح تفتیش ہو, اور چیف ایگزیکٹو کے بچے چلائیں چیخیں کہ ہمیں بہت تنگ کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی میں. اس سے پروسیس جو ہے اس پر لوگوں کا یقین بڑھے گا کہ کچھ سا کام ہو رہا ہے, کہ چیخا مار رہے ہیں, کہ جو چیخ چلا رہے ہیں کچھ تو شکنجہ کسا جا رہا ہے جس طرح عمران خان چاہتے تھے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید ہمیں بجٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی. آج شاید ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ رمضان بازار میں واقعی جیسے کہ چیف منسٹرز نے اعلان کیا ہے سستا راشن مل رہا ہے, لیکن یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. اب یہی ایک موضوع چلا جا رہا ہے کیونکہ ان پارٹیز کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے موضوعات پہ بحث چلتی رہے گی. آج جو تماشا دیکھا آپ نے, میرے دوست جو پی ٹی آئی کے اور تحریک مسلم لیگ کے جو ہمارے نمائندہ ہیں ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا, اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جے آئی ٹی میں دونوں باتیں کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بدلیں گے, دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ آپ جائز سلوک کریں کہ پاکستان میں جو سب ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا قدم ہے, لیکن اس سے کیا اس سے واقعی کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا واقعی جو منی لانڈرنگ کے طریقے ہیں اور کالے دھن کو سفید کرنے کے طریقے ہیں, ٹیکس بچانے کے طریقے ہیں اور سرکاری مال کو ہڑپ کرنے کے طریقے ہیں, ان کے بارے میں یہ پارٹیاں کچھ کر رہی ہیں, یہ پارلیمنٹ, یہ میڈیا, ہم سب لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. آپ سوال کے جواب پر کوئی آپشن لے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اور مؤثر ہو گیا ہے, اس پہ اعتماد اور بڑھ گیا تفتیش پہ, یہ شکنجہ کسا جا رہا ہے. نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے مؤثر ہو گیا ہے تفتیش کا عمل. میں تیسری لائن لے رہا ہوں. کوئی آپشن نہیں لے رہے ہمارے میں سامنے. لے رہا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے زیادہ مؤثر ہو گیا ہے, تو میں اسی لیے زیادہ کہہ رہی ہوں لیجیمیٹ کہ ہو جو گیا. نون لیگ چاہ رہی ہے متنازع کرنے, آپ کہہ رہے ہیں متنازع نہیں ان ہوا کو ہے, جیپ زیادہ پسند ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جیپ کس کی پسند ہے؟ کیا کہا؟ جیپ کی بات ہے. امتیاز آپ عالم جیپ صاحب کی باتیں سمیت کر رہی ہیں, ہمارا چھوڑے آپ بھول جائیں جیپ کے جیپوں اوپر سوال کو. پوچھیں. ریٹائر ہوئے آپ بھول گئے, ریٹائر ہوئے مدت ہوگی ابھی بھی آپ کو جیپ پہ یاد ہے. امتیاز صاحب جیپ نہیں کے کا بارے میں آپشن لے سوال رہے ہیں پوچھیں, ہاں یا نہیں. امتیاز صاحب, امتیاز صاحب جی نہیں کا آپشن لیا آپ نے؟ نہیں نہ. امتیاز صاحب کوئی آپشن نہیں لے رہے. پینل میں سے 5 لوگوں نے نہیں کا آپشن لیا, اس معاملے پر متفق ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ متنازع ہوا ہے. پولیٹیکل اس کے آسپیکٹس موجود ہیں, نون لیگ طوالت کا شکار کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ فالٹی جو ان کی لیگل آسپیکٹس ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ نون لیگ بہتر آپشنز کو استعمال کرے معاملے کو بہتر طور پر سلجھانے کے لیے. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.